السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ ویسے وقت تو زیادہ ہو چکا ہے، پھر بھی کچھ باتیں آپ کے سامنے مختصر ترین انداز میں پیش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آج چوتھے پارے کی تلاوت ہوئی ہے اور چوتھے پارے کا آغاز لن تنالوا البر سے ہوا ہے۔ بالکل اس پارے کے آغاز میں ابتدا میں اللہ رب العالمین نے ایک اہم بات بیان کی ہے کہ اگر تم نیکی چاہتے ہو، بلکہ یہاں بر سے مراد کئی مفسرین نے جنت لیا ہے کہ اگر تم جنت چاہتے ہو تو اپنی سب سے محبوب چیز اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ بلکہ اہل علم جانتے ہیں اللہ تعالیٰ نے لن کے ساتھ بیان کیا ہے کہ تمہیں نیکی اس وقت تک نہیں مل سکتی یا تم جنت اس وقت تک نہیں پا سکتے جب تک کہ تم اپنی محبوب اور پسندیدہ چیز اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرو۔ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ تم ہرگز جنت کو نہیں پا سکتے جب تک کہ تم سب سے محبوب چیز اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرو۔ ہمارے معاشرے میں کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے، اگر آپ کے یہاں بھی مسجدوں میں وہ غلہ چلتا ہو تو کئی بار بہت خراب نوٹ اس میں نکل جاتا ہے، پھٹا ہوا نوٹ۔ کبھی کبھی کوئی لوگ ڈپلیکیٹ ہی رکھ دیتے ہیں۔ صدقہ خیرات میں جو کپڑا پرانا ہو جاتا ہے اس کو خرچ دے دیتے ہیں، یا کسی کو دینا ہو تو تھرڈ کوالٹی ہی کا لا کر کے دے دیتے ہیں اور اپنے آپ کو کم سے کم حاتم طائی کا پوتا تو ضرور تصور کرتے ہیں۔ یہاں یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے بہت سخت اسلوب اپنایا اور یہ چیز صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں تھی۔ آپ نے وہ واقعہ سنا ہوگا، اس واقعہ کو امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری کتاب الزکوٰۃ الزکوٰۃ علی الاقارب میں بیان کیا۔ حدیث کے راوی انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، بیان کرتے ہیں کان اکثر الانصار بالمدینۃ معلا من نخل۔ ایک صحابی ہے ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا مدینہ میں کھجوروں کا بہت بڑا باغ تھا، بلکہ کئی باغات تھے، اور ان باغوں میں سب سے محبوب اور پسندیدہ باغ بیرہا نامی باغ تھا، جس کو کچھ لوگ بیرہا بھی پڑھتے ہیں۔ تو بیرہا نامی باغ سب سے پسندیدہ باغ تھا۔ کانت مستقبلۃ المسجد، وہ بالکل مسجد نبوی کے سامنے تھا۔ کان یدخلھا رسول اللہ، کبھی کبھی اللہ کے رسول بھی اس میں تشریف لے جایا کرتے تھے، اس کے میٹھے چشمے سے آپ پانی پیا کرتے تھے۔ جب قرآن مجید کی یہ آیت لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون یہ نازل ہوئی، قام ابو طلحہ الی رسول اللہ، ابو طلحہ چل کر کے اللہ کے رسول کے پاس آئے اور کہا کہ اے اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ نے آپ پر یہ آیت نازل کی ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ اللہ کے رسول نے کہا ہاں یہ آیت مجھ پر نازل ہوئی۔ انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول، میرے باغوں میں سب سے محبوب اور پسندیدہ باغ میرا یہ بیرہا نامی باغ ہے۔ ایسا ہے انہا صدقۃ للہ،
میں اس کو اللہ کے لیے صدقہ کر رہا ہوں، ارجو برہا وذخرہا عند اللہ، میں اس سے اللہ کے ہاں نیکی اور ذخیرے کی امید رکھتا ہوں۔ ذاہا یا رسول اللہ سوراک، اے اللہ کے رسول اس کو قبول کیجئے، آپ جہاں چاہیں اس کو خرچ کریں، جس کو چاہیں آپ اس کو دے دیں۔ اللہ کے نبی نے جب سنا کہا بخ بخ، ذالک مال الرابح، ذالک مال الرابح، کیا خوب کیا خوب، کیا ہی نفع بشمال ہے، کیا ہی نفع بشمال ہے۔ ایسا ہے میں نے سن لیا جو تم نے کہا، اس کو اپنے عزیز و اقارب پر بانٹ دو، اپنے رشتہ داروں میں جو غریب مسکین ہیں ان کو دے دو۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے قریبی رشتہ داروں میں اس کو تقسیم کر دیا۔ ایک آیت نازل ہوتے ہی صحابہ میں تڑپ اور جذبہ، عمل کرنے کا شوق، فوراً عمل کر لیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو اور آپ کو بھی حکم دیا ہے کہ اپنی محبوب اور پسندیدہ چیز اگر ہمیشہ نہیں تو کم سے کم ایک آدھ بار زندگی میں ضرور ایسا کرنا چاہیے کہ جو ہماری سب سے محبوب پسندیدہ چیز ہو اس کو ہم اللہ کے راستے میں خرچ کریں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے تمام اہل ایمان کو خطاب کر کے تقوی کی بات کہی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، بار بار اس کو خطبہ میں ہم سنتے ہیں کہ ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ اللہ تعالیٰ سے تقوی بڑا عام سا لفظ ہے، اتنا سنے ہم لوگ کہ اس کی ویلو اہمیت ختم ہو گئی۔ اور تقوی ہے کیا؟ تقوی کی کئی تعریف کی جاتی ہے۔ تقوی کی وہ تعریف سب سے جامع مجھے لگتی ہے جو ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی۔ سأل امیر المومنین عمر بن الخطاب عن ابی بن کعب معنی التقوی، ایک مرتبہ حضرت عمر بن خطاب امیر المومنین نے ابی بن کعب نامی صحابی سے تقوی کے بارے میں پوچھا کہ تقوی کس کو کہتے ہیں؟ تو ابی بن کعب نے عمر بن خطاب سے کہا حلا سلکتا طریقا ذا شوک، کیا کبھی تم کانٹے دار کھاردار راستے سے گزرے ہو؟ کسی ایسے راستے سے تمہارا گزر ہوا ہے جس کے دونوں طرف کانٹے ہوں، کھار ہو اور راستہ تنگ ہو؟ قالا بلا، عمر نے کہا کیوں نہیں، کئی بار ایسا ہوا ہے کہ ہم ایسے راستے سے گزرے ہیں جس کے دونوں طرف کانٹے ہوں۔ ابی بن کعب نے پوچھا فما فعلتا، یا بعض اس میں فما صنعتا، تم نے کیا کیا، آپ کیسے گزرے؟ تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اثمر ذیلی، میں نے اپنے دامن کو سمیٹ لیا، وانظر الی مواضع قدمایا، اور اپنے پیروں کی طرف دیکھتے ہوئے میں گزر گیا کہ کہیں ہمارا دامن کانٹوں سے الجھ نہ جائے، میرے پیروں میں کانٹے چبھ نہ جائیں۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا فذالک التقوی، یہی تو تقوی ہے۔ جی ہاں میرے بھائی، یہی تقوی ہے، برائیوں کی گلیوں سے راستوں سے گزرتے ہوئے اپنے آپ کو بچا لینا، یہی تقوی۔ کسی دوسرے کی شادی کا بائیکاٹ کرنا کہ ہم بارات نہیں جائیں گے، یہ تو بہت آسان ہے، لیکن جب اپنے بیٹے کی، اپنے گھر کی شادی ہو اس وقت بائیکاٹ کرو، یہ تقوی۔ کسی اور کے بارے میں فتویٰ دے دینا آسان ہے، لیکن جب آپ اس مرحلے سے گزرو، آپ بچ جاؤ، تب تقوی ہے۔ جب آپ برائی کے راستے سے گزرے ہی نہیں، آپ برائی کے قریب ہوئے ہی نہیں اور آپ بچ گئے، تو یہ تقوی نہیں۔ تقوی کیا ہے؟ ایک مثال میں دوں آپ کو، اس روایت کو بھی آپ سنے ہوں گے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری کتاب و مناقب الانصار میں ایک باب قائم کیا، باب ایام الجاہلیہ، اور اس میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت نقل کی ہے
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کانا لأبی بکر غلام، مشہور روایت، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک غلام تھا، یخرج لہ الخراج، اس زمانے میں غلاموں کی کئی قسمیں ہوا کرتی تھیں، اس میں ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ اگر کوئی غلام اپنے مالک سے اپنے آقا سے لکھوا لیتا کتنے مہینوں میں ہم تھوڑا تھوڑا کر کے آپ کو اتنا دے دیں گے تو آپ ہمیں آزاد کر دیں گے، اس کو مکاتب کہا جاتا تھا۔ تو اس غلام نے بھی ایسے لکھوا رکھا تھا اور تھوڑا تھوڑا جو کماتا تھا روزانہ وہ دیتا تھا، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس چیز کو استعمال کر لیا کرتے تھے، کھا لیا کرتے تھے۔ فجاء یوما بسخی، ایک دن وہ غلام کوئی چیز لے کر کے آیا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا، ابو بکر صدیق نے حسب معمول اس کو کھا لیا۔ تھوڑی دیر بعد غلام کو احساس ہوا کہ ہم نے بتایا نہیں ابو بکر صدیق کو کہ یہ کیسا مال تھا۔ کہا کہ اے ابو بکر اتدری ما ہوا، آپ کو معلوم ہے کہ وہ جو آپ نے کھایا ہو کیا تھا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکے، قال وما ہوا، کہا وہ کیا تھا؟ غلام نے کہا انی تکہنت لانسان فی الجاہلیت وما احسن الکہانہ الا انی خدعت، کہا دور جاہلیت میں میں نے ایک آدمی کے لیے کہانت کی تھی، پیشین گوئی کہ تمہارے مستقبل میں تمہارے ساتھ ایسا ہونے والا، وما احسن الکہانہ، حالانکہ مجھے کہانت نہیں آتی تھی، بس ٹالنے کے لیے، دھوکہ دینے کے لیے ایسے کہہ دیا تھا، اور اتفاق سے اس کے ساتھ ایسا ہو گیا۔ اسی شخص سے آج ملاقات ہوئی تھی، اسی نے وہ مال دیا تھا جو آپ نے کھایا۔ اتنا سننا تھا، حدیث کے الفاظ ہیں کہ ادخل یدہ فی فی، فوری طور پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی انگلیوں کو اپنے منہ میں ڈالا، وَقَا كُلَّ شَيْءٍ مَا فِي بَطْنِهِ، جو کچھ پیٹ میں گیا تھا اس کو قے کر دیا۔ کئی بار سنا ہوگا آپ نے، سود حرام ہے، بیاج حرام ہے، گٹکا پکار حرام ہے، تمباکو حرام ہے، سگریٹ حرام ہے، ناجائز کاروبار، یہ ساری چیزیں ہم نے تو اتنا کھا لیا ہے کہ گوشت بن گیا ہے، اب تو شاید الٹی بھی نہ ہو۔ تقویٰ یہ ہے جب آپ برائی کے قریب پہنچ جائیں اس وقت بچ جائے، یہ تقویٰ ہے جو تقویٰ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اختیار کیا۔ صحیح بخاری میں امام بخاری نے کتاب العلم میں ایک باب قائم کیا ہے، الرحلۃ الی المسئلہ، اس باب میں انہوں نے عقبہ بن حارث کی ایک روایت نقل کی ہے کہ عقبہ بن حارث نے ابو یحاب نامی ایک شخص کی بیٹی سے شادی کی، تجوز ابنۃ لابی یحاب ابن عبد العزیز، ابو یحاب نام کے ایک آدمی کی بیٹی سے عقبہ نے شادی کی، شادی ہوئی، دونوں میاں بیوی خوشی خوشی رہ رہے تھے۔ اتنے میں ایک دن اتفاق سے جاءت امرات، ایک عورت آئی اور اس نے کہا کہ انی ارضعت عقبہ تھا، ارے میں نے عقبہ کو دودھ پلایا ہے، واللتی تزوج بہا، اور جس عورت نے انہوں نے شادی کی ہے اس کو بھی ہم نے دودھ پلایا۔ ایک عورت نے آ کر کے کہہ دیا، ہم تو دلیلوں کا انبار بھی لگ جاتا ہے، مولوی صاحبان 40 منٹ تک چیخ کر ایک ہی موضوع پر کہتے ہیں، فرق نہیں پڑتا۔ اس عورت نے کہا ہم نے عقبہ کو دودھ پلایا ہے، ان کی بیوی کو بھی دودھ پلایا ہے، دونوں دودھ شریک بھائی بہن۔ حضرت عقبہ پریشان ہو گئے، کہا کہ ہم کو معلوم نہیں تھا کہ تم نے مجھ کو دودھ پلایا ہے، اور نہ کبھی تو نے ہم کو بتایا کہ میں نے تمہیں دودھ پلایا ہے۔ فوری طور پر مدینہ روانہ ہوئی، وہاں جا کر کے اللہ کے رسول کے سامنے پوری بات رکھی۔ اللہ کے رسول نے صرف اتنی سی بات کہی، کیف وقد کی، کیسے تم اسے اپنی بیوی بنا سکتے ہو جبکہ یہ بات کہی جا رہی ہے کہ تمہاری وہ دودھ شریک بہن ہے۔ عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آئے، ففارقہا، اس عورت کو طلاق دے دیا، دوسری عورت سے شادی کی۔
صرف ایک عورت کے کہنے پر، یہ ہے تقویٰ، نہ کہ اس کی تعویل کی جائے۔ اللہ کہتا ہے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ اور اسلامی تاریخ میں بہت سے واقعات ایسے ہیں، ہمارے اہل علم نے بتایا ہوگا کہ ایک انتہائی زاہد شخص مبارک نام کے ایک شخص تھے، جو ایک شخص کے ہاں باغ کی رکھوالی کرتے تھے۔ اسی مثالیں بھی ملتی ہیں، یقین نہیں ہوتا۔ باغ کی رکھوالی کرتے تھے، کئی برس گزر گیا۔ ایک دن آقا نے کہا کہ کچھ مہمان آنے والے ہیں، کچھ میٹھے میٹھے پھل توڑ لاؤ۔ مبارک اپنے حساب سے پھل توڑ کر کے لائے۔ جب مہمان کے سامنے پیش کیا گیا تو کچھ کھٹے، کچھ میٹھے، کچھ ترش، کچھ کڑوے۔ آقا بہت ناراض ہوا، مطلب بے عزت کر دیا مہمان کے سامنے۔ تمہیں تمیز نہیں کہ کون سا پھل میٹھا کون سا کھٹا ہے؟ مبارک نے کہا واقعی ہمیں نہیں معلوم کس درخت کا پھل میٹھا کس کا کھٹا۔ کہا تمہیں نہیں معلوم، اب تک کھایا نہیں؟ کہا آقا ہم نے کبھی چکھا نہیں۔ کہا چکھا نہیں؟ کہا ہاں، آپ نے مجھے رکھوالی کی اجازت دی تھی، کھانے کی اجازت نہیں دی تھی، اب تک ہم نے آپ کے کسی بھی پیڑ کے پھل کو نہیں چکھا۔ ایسا تقویٰ مل سکتا ہے؟ بہت متاثر ہوا، اکلوتی بیٹی سے شادی کر دیا۔ جہاں اتنا صالح نیک شخص ہو، ان کے ذریعہ اسلامی تاریخ کا سب سے زاہد محدث پیدا ہوئے، عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، جنہیں دنیا امام الزہد کہتی ہے۔ اتنے بڑے زاہد محدثین میں کسی کا نام نہیں ملتا ہے جو مبارک کے ذریعہ عبداللہ پیدا۔ بہت سے واقعات۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ، اگر زندگی گزارنی ہے تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پڑھو، خاص کر جو عہدے دار منصب دار لوگ۔ ایک مرتبہ بحرین سے خوشبو آیا، عنبر کستوری خوشبو آیا۔ رات کے وقت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوی عاتکہ سے کہنے لگے کہ اگر کوئی خاتون مل جاتی جسے ناپ تول میں بڑی مہارت ہو تو میں خوشبو کے ذریعہ مسلمانوں میں تقسیم کر دیتا۔ ان کی بیوی عاتکہ نے کہا کہ امیر المومنین، میں بہت بہترین وزن کرنے والی ہوں، عورتوں میں مجھے بڑی شہرت ہے کہ میں اچھا وزن کرتی ہوں، ایسا ہے مجھے حکم دیجئے میں ہی خوشبو کو مسلمانوں میں تقسیم کر دوں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے عاتکہ، تمہارے ہاتھ میں جو خوشبو لگ جائے گی کہیں تم اپنے سر پر مل لوگی، گردن پر مل لوگی، عام مسلمانوں سے زیادہ تمہیں خوشبو مل جائے گی۔ یہ تقویٰ ہے کہ آدمی برائیوں سے قدم قدم پر بچائے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ اس کے بعد ایک اور اہم آیت اس میں آئی ہے، میں چاہتا ہوں اس پر بھی تھوڑی سی گفتگو کر لی جائے۔ اللہ تعالیٰ پیارے پیغمبر سے بیان فرماتا ہے کہ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ اے نبی، آپ اللہ کی رحمت سے نرم دل ہیں، نرم زبان۔ اگر آپ سخت زبان ہوتے، سخت دل ہوتے تو یہ عرب کے بدو گمار آپ کے آس پاس سے ارد گرد سے چھٹ جاتے۔ ایسا ہے کہ آپ ان کی غلطیوں کو درگزر کیجیے، آپ معاف کیجیے، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اور ان سے مشورہ کرتے رہیے۔ اتنا بڑا حکم دیا اللہ تعالیٰ نے پیارے پیغمبر۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، اپنا ہی سگا بیٹا ہو، اگر ایک بار اس کے مشورے سے ہم نے کام کر لیا، ناکام ہو گئے تو مشورہ لینا چھوڑ دیتے۔ ایسے تناظر میں جب جنگ احد کے موقع پر 40 صحابہ کرام کی غلطی سے جنگ کا پاسا پلٹ گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے 70 مسلمان شہید ہو گئے اور بے شمار زخمی ہو گئے۔ خود پیارے پیغمبر زخمی ہو کر کے ایک گڈھے میں گر گئے، آپ کے آگے کے 2 دانت شہید ہو گئے، آپ کے رخسار میں خون کی کڑیاں چبھ گئیں۔ ایسی حالت میں آپ سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ان مسلمانوں کو درگزر کیجئے، معاف کیجئے، ان سے مشورہ لیتے رہیے، اخلاق کا ثبوت دیجئے۔
ہمارے پیارے پیغمبر کا سب سے امتیازی وصف آپ کا اخلاقی تھا۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ اخلاق کے بلند مرتبے پر فائز تھے۔ ایک مثال میں دوں آپ کو، صحیح بخاری کتاب اللباس میں امام بخاری رحمہ اللہ نے انس بن مالک کی ایک روایت نقل کی۔ ہمارے ساتھ اگر اس میں تھوڑا سا بھی ہو جائے، چاہے ہم تہجد گزار کیوں نہ ہو، آپے سے باہر ہو جاتے۔ انس بن مالک کہتے کنت امشی مع رسول اللہ، ایک مرتبہ میں اللہ کے رسول کے ساتھ چلا جا رہا تھا، وعلیہ برد نجرانی غلیظ الحاشیہ، آپ کے جسم مبارک پر نجران کی بنی ہوئی ایک چادر تھی جس کا کنارہ موٹا تھا، غلیظ الحاشیہ جس کا کنارہ موٹا تھا۔ وہ چادر اللہ کے نبی اوڑھے ہوئے تھے۔ اس زمانے میں بنڈی انڈی نہیں تھی، خالی ایک ہی چادر نیچے ہوتی تھی، ایک چادر اوپر، یا کبھی کرتا ہو گیا اوپر نیچے لنگی ہو گئی، ازار ہو گیا، کئی کپڑے صحابہ کو نصیب نہیں تھے۔ تو وہ نجرانی چادر موٹے کنارے والی اللہ کے نبی اوڑھے ہوئے تھے، آپ چلے جا رہے تھے۔ فَأَدْرَكَهُ أَعْرَابِيٌّ، اتنے میں ایک دیہاتی آیا اور اس نے آپ کی چادر کو پکڑا، فَجَبَزَهُ بِرِدَائِهِ جَبْزَةً شَدِيدَةً، آپ کی چادر کتنی زور سے کھینچا۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ قد نظرت الی صفحۃ عاتق النبی، میں نے نبی کی گردن پر دیکھا، اثرت بہا شیۃ الرداء، کہ چادر کے کنارے کا نشان پڑ گیا تھا۔ ننگی پیٹھ پر، گردن پر اتنی زور سے اس دیہاتی نے چادر کو کھینچا کہ چادر کا نشان پڑ گیا۔ اور اس کے بعد کیا کہا، یا محمد، نہ نبی نہ رسول۔ آج اب اگر آپ کو جو آپ کے ساتھ وعدہ لگا ہوا ہے وہ لگا کر کے صاحب نہ کہا جائے، ڈائریکٹ نام لے لیا جائے تو پیشانی پر شکن آ جاتے۔ پیارے پیغمبر سے کہا یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد مر من مال اللہ الذی عندک، آپ کے پاس جو مال ہے بیت المال کا، اس میں سے آپ مجھے دینے کا حکم دیجیے، آپ دیجیے۔ حدیث میں ہے فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ، اللہ کے نبی نے اس کی طرف توجہ دی، مڑے، فَضَحِكَ بعد فَتَبَسَّمَ، آپ نے مسکرا دیا، وَأَمَرَ لَهُ بِعَطَاءٍ، اور حکم دیا کہ دیہاتی کو دے دو جو کچھ مانگ رہا۔ یہ پیارے پیغمبر کا اخلاق تھا۔ بے شمار ایسے اخلاقیات کی کہانیاں اور قصے واقعات ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان کیا ہے کہ اے نبی، آپ اللہ کی رحمت سے نرم دل ہے، نرم زبان ہے۔ اگر آپ سخت زبان ہوتے، سخت دل ہوتے، سختی سے آدمی تنہا ہو جاتا، نرمی سے دنیا کا کوئی کام اس کا نہیں رکتا ہے۔ اس پر کبھی گفتگو کی جائے گی، وقت زیادہ ہو چکا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کتاب و سنت کی صحیح و سچی سمجھتا فرمائے، کتاب و سنت کی روشنی میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، جب تک دنیا میں زندہ رکھے ایمان اسلام پر زندہ رکھے، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان اسلام پر ہو۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔